السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک سیریز سٹارٹ کی جس میں ہم نے بات کی کہ پاکستان ایئر فورس نے 1947 سے آنورڈز آج تک کس طرح سے ایوالو کیا. اس کے 3 پارٹس ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. آج ہم 4th پارٹ میں انٹر ہو رہے ہیں اور یہ 4th پارٹ اس طرح سے امپورٹنٹ ہے کہ اب ہم بات کریں گے پاکستان کی ایڈوانسڈ کامبیٹ ویلیڈیشنز کی. بیکاز ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان ایئر فورس نے کہاں سے پروپیلر ایئر کرافٹ سے اسٹارٹ کر کے ٹاپ ناچ F-16s کو ایکوائر کیا, پھر ان کی اپگریڈیشن کی, ان کے بلاک 15 سے بلاک 52 میں موو کیا. دین فورس نے فردر موو کرتے ہوئے فردر ایڈوانسمنٹ لیتے ہوئے F-17 تھنڈرز اور G-10Cs جیسی ہائی ٹیک مشینس کو بھی انگیج کیا. آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے پاکستان نے اپنی کامبیٹ ویلیڈیشن کو بھی انشور کیا جیسے, اور اس کی جو پریکٹیکلٹی ہے وہ نظر آئی جب وار آن ٹیرر میں پاکستان انوالو ہوا. ڈفرینٹ کانفلکٹس کے اندر پاکستان ایئر فورس نے اپنا رول پلے کرنا شروع کیا. لائک پاکستان ایئر فورس نے اسٹارٹ کیا راہ حق سے 2007 کا جو مارکا تھا. 2007 کا مارکا راہ حق کا جو مارکا تھا اس میں بہت لمیٹڈ لیول کی اسٹرائکس کی, بیکاز یہ کہ آرمی کوآرڈینیٹڈ آپریشن تھا جہاں پہ آرمی کی ضرورت ہوتی تھی, تب وہ جو ہے ایئر فورس کو انگیج کرتے تھے. پھر اسی طرح سے سوات میں جب آپریشن ہوا راہ راست 2009 میں, تو اس میں پاکستان ایئر فورس نے اپنی F-16s کی پرسین اسٹرائکس کے تھرو کافی کام کیا, کافی آپریشنس کیے جس میں جو ہے پرسین اسٹرائکس کے لیے F-16 یوز ہوتے تھے اور بامبنگ کے لیے جو ہے وہ میراجز کو یوز کرتے تھے. سب سے زیادہ جو افیکٹو یوٹیلائزیشن ہوئی راہ نجات میں 2009 میں ہی, جو کہ ساؤتھ وزیرستان میں بہت ایکسٹینسو جو ہے وہ آپریشنز ہوئے, جس کے اندر پاکستان نے اپنے بہت ISR ایسٹس بھی یوٹیلائز کی, جس میں ڈرونس تھے, ایویکس وغیرہ کو بھی انکلوڈ کیا, جس میں پاکستان نے انٹیلیجنس, سرویلنس اور ریکانسنس کے جو آپریشنز تھے وہ بہت افیکٹولی پرفارم کیے, جس کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی انیمی ہے, جو بھی آپ کے اپوزیشن ہے, اس کی جو موومنٹس ہیں, ان کی جو انسٹالیشنز ہیں, ان کی جو پوسٹ ہیں, بارڈر کی ریکوائرمنٹس ہیں, یا جہاں پہ بھی وہ اپنے انسٹالیشنز ڈپلوائے کر کے بیٹھے, ان کا پتہ لگ سکے کہ وہ کس طرح سے, جس کے لیے کہ یہ ISR ایسٹس نے بہت افیکٹولی کام بھی کیا. اور اس میں فرسٹ ٹائم پاکستان نے گائیڈڈ اینڈ GPS گائیڈڈ مشنز جو ہے وہ یوز کیے اور ان کی بھی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ ایکسرسائز کی. دین اگین آپ جب آگے موو کرتے ہیں تو آل دو آپ کو پتہ ہے پاکستان اور انڈیا کا ایک پرسسٹنٹ کانفلکٹ ہے آن کشمیر, تو اس کو لے کے پہلے بھی کافی سارے جو ہے کانفلکٹس جو ہیں وہ ہوئے, آگے بھی چانسز ہیں ہونے کے. بٹ اس میں ایک فیبرری 27 2019 میں جو ایک پاکستان ایئر فورس نے آپریشن صرف ریٹارٹ کا ایک ایپیسوڈ پیش کیا, جس میں ایک دفعہ انڈیا کو جو کافی عرصے سے بہت زیادہ دیدہ دلیر ہوا تھا, اور اب مختلف ٹائمس کے اوپر اس کی ایئر فورس نے بارڈرز کراس کیے, لیکن پاکستان نے ریسپیکٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو رسپونڈ نہیں کیا. بٹ دس ٹائم پاکستان ایئر فورس نے وہاں پہ اگین اپنی جو اکوپمنٹ ہے, جس میں F-17 تھنڈرز اور ڈفرینٹ پلینس ہیں, جو آپ کی ایریل سپورٹ ہے, جس میں آپ کی ارلی وارننگ کنٹرولز ہیں, ان سب کو یوز کرتے ہوئے اس کو ایک ایسا زبردست جو ہے وہ جواب دیا جو کہ بہترین اس کے سرپرائز ہے, جس میں کہ وہ ایسا بکھلا گیا کہ اس کا جو جہاز تباہ ہوا MiG-29, اس کا جو پائلٹ ہے اس کو بھی کیپچر کر لے گیا ابھینندن کو. پھر پاکستان نے اس کو انڈیا کو واپس کیا. تو یہ سارا جو ہے وہ پاکستان نے ایک دفعہ پھر پروف کیا کہ وہ اس کی ریڈینس جو ہے انڈر انٹینس کانٹیکس بھی اس میں انشورڈ ہے. تو اس آپریشن کی ایک خاص بات یہ تھی کہ پاکستان نے اپنا جو نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر اور افیکٹو کنٹرول جو ہے وہ اسٹیبلش کیا اور شو کیا کہ ہم نے جو آج تک ایڈوانسمنٹ کی ہے وہ جو ہے وہ کس قدر افیکٹو ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پاکستان جو ہے ان فیوچر تمام جو ہے مین اسٹریم ایئر فورسز کی صف میں کھڑا ہو چکا ہے. اگین پاکستان نے اپنے آپ کو ماڈرنائز کرنا شروع کیا جب 2020 میں F-17 تو آلریڈی پاکستان کے فلیٹ کا پارٹ بن چکا ہوا تھا, بٹ اگین اس کو فردر ماڈیفائی کرتے ہوئے نیکسٹ ماڈیول اس کا انٹروڈیوس کرا گیا, جو کہ F-17 بلاک 3 ہے, جو جس کے اندر کے زیادہ کیپیبلٹیز ہیں. لائک اس کے اندر آپ کے پاس اسٹیلتھ ٹیکنالوجی موجود ہے, اس میں EASE راڈار موجود ہے, پھر PL-15 BVR ٹیکنالوجی اس میں آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اگین ہیلمٹ ماؤنٹڈ جو ڈسپلیز ہیں وہ فرسٹ ٹائم یہاں پہ انٹروڈیوس کروائے گئے. اس طرح سے پرفیکٹلی ایک ایڈوانسڈ 4.5 جنریشن ایئر کرافٹ بن گیا. along with that پاکستان نے اپنی جو ٹاپ آف دی لائن F-16s ہیں ان کو بھی ان کی اپگریڈیشن بھی
कभी छोड़िए, इस सारे के अंदर पाकिस्तान का जो अपना फोकस रहा वो रहा स्पेस एंड साइबर इंटीग्रेशन के ऊपर। वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करके इफेक्टिवली जो बैटल फील्ड को ऑब्जर्व करना, फिर अगर आपकी सी लेन्स हैं उनको ऑब्जर्व करना, जहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी सारी जो है वो क्या कहते हैं कि डायमेंशंस जो है वो इंश्योर करना, प्लस जो है अपने और दुश्मन की पहचान जो है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फॉय, वो सब भी उसने बड़ा इफेक्टिवली काम किया। इसमें मेन जो किरदार है इनके SIR एसेट्स का है। इसमें इंटेलिजेंस में वो करता क्या है कि इंटेलिजेंस किस चीज़ की जरूरत है, दुश्मन की एयरबेसिस की, बैटल फील्ड की, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उनके इंस्टॉलेशन हैं उनकी, प्लस जो मिसाइल सिस्टम्स उनके डिप्लॉयड हैं उनको आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ इंस्टॉल्ड है। फिर उसका सेकंड पार्ट इसका है सर्विलेंस का। सर्विलेंस में ड्रोन्स हैं और वो अपने बॉर्डर एरियाज, सी लेन्स, कॉन्फ्लिक्ट एरियाज को मॉनिटर करते हैं। फिर रिकॉनेसेंस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें वो बहुत हाई डेफिनेशन इमेजेस रियल टाइम जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। फिर आपके टारगेट की कंफर्मेशन करता है कि एग्जैक्ट टारगेट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है और उसको आप प्रिसाइजली कैसे हिट कर सकते हैं, जिसमें आपकी सैटेलाइट्स भी हैं। प्लस उसके बाद जो बैटल के दौरान जो डैमेजेस हुए थे उनकी असेसमेंट के अंदर ये रिकॉनेसेंस, ऑब्वियसली वो इमेजेस के थ्रू और सब बड़ी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस होते हैं, तो इट गॉट वेरी क्लियर कि कहाँ पे क्या नुकसान हुए हैं। नाज़रीन, ये सारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर आपने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह से अपनी टेक्नोलॉजी को इन्हांस किया और उसको यूटिलाइज किया, फिर उसको एक्सरसाइज करके एक रियल टाइम वॉर एफिशिएंट एयरफोर्स बन गई। इसके बहुत सारे सेगमेंट हैं जिनमें आप फर्दर भी एंटर होंगे, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को जो है वो हम डिस्कस करेंगे और उसके अंदर भी देखेंगे इन टेक्नोलॉजीज का एक्चुअली फ़ायदा किस तरह से हो रहा है और ये किस तरह से हाईटेक हैं। तो आपके साथ का बहुत हमें ज़रूरत है और हर हफ्ते इसी तरह से एक डिटेल्ड जो है वो वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि इसको देखें तो सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक लाजमी करें, ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने में हमें जो है एक मोटिवेशन मिले।